اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی، آپ کی نظروں سے کچھ ایسی جو ہے کوشش آپ کے سامنے کروں جس سے معاشرے میں کچھ اچھائی آ سکتی ہو۔ میں خود برا انسان ہوں، ہر انسان میں برائیاں ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی انسان کی جو کوشش ہے وہ برابر ہو جاتی ہے۔ آج میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، شیخ علی طنطاوی ہیں، بڑے مشہور جو ہے وہ رائٹر بھی ہیں اور عالم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور ان کو ریسرچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہے، دمشق سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی تحریریں جو ہیں بڑی اور ان کی جو باتیں ہیں بڑی جو ہے وہ سبق آموز ہوتی ہیں۔ میری نظر سے جو ان کی تحریر گزری میں وہ بیان کیے دیتا ہوں اور پھر میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک سچا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ ایک مدرسے میں، یہ مدرسہ جہاں پہ واقع ہے اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد توبہ۔ اس مسجد کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس مسجد کو توبہ جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ وہ مسجد ہے اس جگہ پہ ایک مطلب ایک مکان سمجھ لیں یا ایک بلڈنگ سمجھ لیں، ایسی تھی جہاں پہ برائی ہوتی تھی۔ پھر اس وقت کے جو فرما روا تھا اس نے اس جگہ کو خرید کے وہاں پہ مسجد بنا دی۔ اس مسجد میں باقاعدہ درس شروع ہو گیا، وہاں پہ بچے پڑھتے تھے۔ اسی مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ مدرسے میں ہی رہتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، خوراک نہیں ہے، ایک دن بھی بھوکا ہے، دوسرے دن بھی بھوکا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ جو تحریر کے مطابق جو وہ علاقہ ہے، اس علاقے میں پرانے زمانے کی بلڈنگز ہیں اور پرانے طرز و تعمیر کے مطابق وہاں پہ اگر آپ ایک چھت پہ چڑھ جاتے ہیں تو دوسرے محلے کی کسی بھی چھت پہ آپ جا سکتے ہیں، یعنی کہ چھتیں آپس میں جڑواں بلڈنگیں تھیں وہاں پہ۔ وہ لڑکا جو ہے بھوک سے لاچار ہے، بہت پریشان ہے، اور وہ اٹھتا ہے، سوچتا ہے، پھر اس کے ذہن میں دو منصوبے آتے ہیں۔ پہلا منصوبہ یہ آتا ہے کہ وہ کوئی حرام چیز کھا لے، اللہ معاف کرے، کہ مردار یا کوئی ایسی چیز بھی کھا لے جس سے اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، بھوک ختم ہو جائے، اس کی توانائی بحال ہو جائے۔ پھر دوسرا ذہن میں منصوبہ آتا ہے کہ کیوں نہ میں چوری کر لوں۔ پہلے دین کی چوری کرنے لگا تھا، پھر دین کا چور بننے لگا تھا، کیونکہ اسلام میں چوری منع ہے۔ اسے یہ پروجیکٹ اچھا لگا، آسان لگا، وہ اٹھا اور چوری کرنے کی نیت سے مسجد کی چھت پہ چڑھا۔ مسجد کی چھت سے ہوتا ہوا وہ مختلف گھروں میں گیا۔ ایک گھر میں جھانکا، وہاں پہ خواتین تھیں، چہل پہل تھی، نہیں اتر سکا۔ ایک گھر کے جب وہ چھت پہ گیا تو اسے خوشبو آ رہی تھی، کچھ پکنے کی بے انتہا خوشبو تھی، اور اس خوشبو نے اس کو اتنا متاثر کیا کہ وہ وہاں سے چھت سے نیچے اترا۔ اس وقت کا جو کچن تھا، جو باورچی خانہ تھا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ہانڈی پک رہی ہے۔ ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو بینگن پک رہے تھے، بینگن پک رہے تھے، خوشبو نے اس کو پاگل کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ یہ گرم ہے۔ اس نے ایک بینگن کو پکڑا، ابھی وہ پکے نہیں تھے، پکڑا اور اس نے دانت سے کاٹنا چاہا۔ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، اس کا اندر کا جو انسان ہے نا وہ جاگا۔ اس نے کہا تو ایک مدرسے کا طالب علم ہے، تو دین حاصل کر رہا ہے اور تو چوری کرنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو لعنت ملامت کی اور وہاں سے نکل آیا، لیکن اس کے جو بینگن ہے اس کو اس نے دانتوں سے کاٹا تھا، تھوڑا سا نشان باقی تھے، اور پھر وہ ہانڈی میں ڈال دی۔ واپس آ گیا۔ یہ نشان یاد رکھیے گا، یہ میری اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے
اور آپ کو سمجھ آئے گی. اس بندے نے وہ وہاں پہ چھوڑا اور چھت سے واپس آ کے اپنی جگہ پہ مسجد میں بیٹھ گیا. تو مسجد میں درس شروع تھا اور علامہ صاحب جو ہیں وہ درس دے رہے تھے اور اس کی جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھوک سے اس کی اتنی جو ہے نا طبیعت نڈال ہو چکی ہوئی تھی اور پھر کھانا چھوڑ کے آ جانا کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے. واپس جو ہے نا وہ بیٹھا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے, خوب پردہ دار ہے. اس نے اپنے آپ کو مکمل, اس وقت کے دور کی جو بات ہے وہ یہ تھا کہ بے حجاب عورتیں سڑک پہ گلی میں نہیں آتی تھیں, حجاب بڑا ضروری تھا. اب تو اللہ معاف کرے بے حجاب ہونا تو الگ بات ہے, اب حجاب میں بھی فیشن آ گیا ہوا ہے. ایسے ایسے جو لبادے ہیں بن چکے ہوئے ہیں, بے شک کہ وہ پردہ داری کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہونے کی وجہ سے وہ بھڑکیلے اتنے ہوتے ہیں کہ لوگ اللہ معاف کرے, میں بھی بچوں والا ہوں, بچیوں والا ہوں, لیکن ایسا ہے کہ وہ جو شریعتی لباس ہے نا, یا وہ شریعتی پردہ نہیں ہے, حجاب نہیں ہے, اب بہت کم ہے. چلیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بہت سارے علاقے میں کبھی ذکر کروں گا جہاں پہ اب بھی یہ ہے. خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں ایسا ہے کہ ابھی بھی شٹل کاک برقعے چلتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سائڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی چلتے ہیں. یہ ہمارے بڑے شہروں میں تھوڑا سا نا وہ ہے ابھی. اچھا جی, وہ آجوں کہ جی وہاں پہ ایک عورت جو ہے نا وہ علامہ صاحب سے بات کر رہی ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا بات. جب اسے احساس ہوا تو مسجد میں یعنی اس درسگاہ میں علامہ صاحب ہے اور وہ عورت ہے اور وہی طالب علم جو چوری کرنے کے لیے, جو چوری کے بینگن چھوڑ کے آ گیا تو وہی ہے. اس نے تو دیکھا سارے طالب علم چلے جا چکے ہوئے تھے. اس نے اس کو علامہ صاحب نے اس کو بلایا, آواز ہی وہ پاس آیا. انہوں نے پوچھا تم نے شادی کرنی ہے؟ نہیں. تم شادی شدہ ہو؟ تو اس نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا تم نے شادی کرنی ہے؟ وہ خاموش رہا. اس نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شادی کرنی ہے. اس نے کہا جی میں 2 دن سے بھوکا ہوں, میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اپنی پیٹ پوجا کر لوں, تو میں شادی کر کے کیا کروں گا. بڑا زبردست جواب تھا اس کا. سوال کرنے والا بھی کمال کا تھا اور خاتون آنے والی بھی کمال کی تھی. یہ آپ کو اس سٹوری میں اینڈ پہ آپ کو میں بتاؤں گا. خیر جی, علامہ صاحب نے اس بچے سے, اس طالب علم سے کہا کہ تم شادی کر لو. اس نے نظریں جھکا لی. استاد کا بڑا قدر تھا اس وقت, بڑی عزت تھی استاد کی اور بڑا احترام تھا استاد کا. اس نے کہا یہ خاتون جو ہیں یہ شادی کرنا چاہتی ہیں, یہ بیوہ ہیں, یہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کا جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے چچا ہیں یا ایک بزرگ آدمی, وہ مسجد ایک نکر پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ اس کے ساتھ رہتی ہیں. وہ ضعیف ہے, ان کے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے اور تم جوان آدمی ہو, تم سہارا دے دو. اس نے ظاہر ہے اس نے تو مطلب استاد کو تو کچھ کہنا نہیں تھا. قصہ مختصر, انہوں نے کہا کہ اس کے پاس مال و زر بھی ہے, گھر بھی ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک سہارا چاہیے جو مکمل سہارا ہو, اور یہ سہارے کے لیے آئی ہیں اور مدرسے میں میرے پاس آئی ہیں, تو میں چلے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں. نکاح ہو گیا جی. قصہ مختصر کہ نکاح کی جو حق مہر کی رقم ہے وہ علامہ صاحب نے یعنی اس استاد محترم نے اپنے پلے سے ادا کر دی. اور فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے خامد کا ہاتھ پکڑیں اور جائیں. وہ عورت جو ہے, وہ لڑکی جو ہے, وہ خامد کا اپنے کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف چلتی ہے. جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو خامد جو ہے, وہ جو طالب علم ہے, جو شرمندہ بھی اپنے اندر میں ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں میں آج چوری کرنے آیا تھا, میں کھانا ڈھونڈنے آیا تھا. وہ عورت جو ہے وہ اندر جا کے جب اپنا لبادہ اتارتی ہے, ظاہر اس کا خامد ہے, اب تو ان کی کوئی چیز مطلب ایک دوسرے سے, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ عورت و مرد ایک دوسرے کا لباس ہے. جب وہ اس کا اپنے چہرے سے نقاب اتارتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت جوان لڑکی ہوتی ہے اور اس کو اپنی مطلب جو قسمت پہ ہے, قسمت اس پہ رشک آتا ہے کہ مجھے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت دی ہے, پردہ دار ہے.
تو وہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں. یہاں پہ آپ کو جو میں توجہ دلا رہا تھا یہ توجہ والے الفاظ ہیں. وہ کھانا لے کے آتی ہے، جب کھانے کے اوپر سے ڈھکن اٹھاتا ہے تو وہ بینگن ہوتے ہیں پکے ہوئے، اور وہ ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کچھ چور آیا یا کیا ہوا ہے. اس بینگن پہ جو ہے نا وہ دانتوں کے نشان ہیں، اس بینگن پہ دانتوں کے نشان ہیں. وہ مرد جو ہے، وہ جو طالب علم ہے، جو اس کا خامند ہے، وہ رو پڑتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ہی تھا، میں بھوکا تھا، میں ادھر آیا ہوں اور ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں یہ ایک برا کام کرنے لگا ہوں، تو میں چلا گیا، میرے دانتوں کے نشان اس پہ رہ گئے. وہ خوش ہوتی ہے اور اسے جو کہتی ہے کہ میں اللہ کی قدرت پہ خوش ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک دیندار ایماندار آدمی عطا کیا ہے، اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں خود بخود مدرسے میں گئی اور خود اپنے عقد کے لیے علامہ صاحب سے درخواست کی ہے کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیں. تو میرے جو اس ولاگ کا یا اس کہانی کا، اس تحریر کا جو آپ کی جو سماعتوں کی نظر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشیں دیتا ہے، ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کی ہم کوشش کریں. اتر تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو کوئی کہیں پہ رتی برابر کو گنجائش رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا نیب البدل ضرور دیتا ہے، اچھا دیتا ہے. اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کی دیوی نعمتوں پہ شاکر رہیں، اور اللہ کی جو ہیں حدود جو مقرر کر رکھی ہیں انسانیت کے لیے، اور بالخصوص ہمارے مذہب میں جو ہے، ہم ان کے اندر رہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہتر دیتا ہے. جزاک اللہ.